السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، ہر طرف رحمتیں بکھری ہوئی ہیں اور تمام عالم اسلام کو ادب و فنون نامے کی جانب سے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جس سے ہم اپنا دامن دل بھی بھرتے ہیں اور اپنی اصلاح کا جو عمل ہے اس کو بھی تیز کرتے ہیں، عبادات زوروں پر ہوتی ہیں اور تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا جو تقدیسی ادب ہے وہ ذرا سا ہمیں اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ ویسے تو کرتا ہی ہے لیکن ان مبارک ساعتوں میں ہم اس کی طرف زیادہ رجوع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علاء الدین خانزادہ ہمدم۔ وہ بہت نامور صحافی ہیں، نامور شاعر ہیں، بہت زیادہ حمدیہ ادب بھی انہوں نے تخلیق کیا، نعتیہ ادب بھی تخلیق کیا۔ عشق عقیدہ ان کا جو مجموعہ آیا تھا اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا، لوگوں نے اس کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا اور بہت ایک شاندار تقریب ہم نے دیکھی جو آرٹس کونسل میں ہوئی، پورا ہال بھرا ہوا تھا اور تمام ہی جو شرکا تھے انہوں نے بھی، جو مقررین تھے انہوں نے بھی علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب کو بہت ڈھیروں مبارکباد دی، دعائیں دیں۔ تو کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، ویسے تو ان کی ایک الگ حیثیت بھی ہے اور وہ ہے بندہ گستاخ والی، اور بندہ گستاخ جب آتے ہیں اسٹیج پر مشاعروں میں تو وہ تباہی مچا دیتے ہیں اور مشاعرے لوٹ لیتے ہیں، لیکن ان کے جو اصلاحی شاعری ہے نعتیہ ادب اور حمدیہ ادب کے علاوہ وہ بھی بہت قابل ستائش ہے۔ اتنی ساری باتوں کے بعد میں رجوع کر رہا ہوں علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب سے اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان مصروف ساعتوں میں کچھ وقت نکالا ادب و فنون نامے کے لیے۔ خان صاحب آداب جی، آپ آئے ہوئے ہیں، جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ۔ مہمان بنے ادب و فنون نامے کے اور ایک عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ایسا ہو۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عشق عقیدہ جب آپ تخلیق کر رہے تھے، جب اس کی اشاعت ہوئی اور جب اس کا پھیلاؤ ہوا تو یہ سارے جو تاثرات آپ کے بنے وہ کیا تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خالد بھائی، یہ جو عشق عقیدہ ہے، یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے، اور یہ شاید اس کا جواب ہے کہ ہم جس شدت سے رب کی طرف متوجہ ہوں اور رب کے محبوب کی طرف متوجہ ہوں تو رب بھی اسی انداز سے اپنے بندے پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آپ مجھے یاد کیجئے، میں آپ کو یاد کروں گا، اور شکر ادا کریں اور انکار مت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان تھا۔ اچھا، جب اللہ کا ذکر کریں تو صرف کوئی بھی بندہ اللہ کے ذکر تک محدود نہیں رہ سکتا نا، پر اس کے محبوب کا ذکر لازمی ہو، لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ادیب رائے پوری صاحب نے کہا تھا نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو جو بھی عشاق، جو بھی اس طرف آئے، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف حمد باری تعالیٰ پر اکتفا کرے، وہ ہم سے شروع ضرور کرتا ہے، اچھا، اور ہم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کا بھی اظہار اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام دنیا کے درخت ان کے قلم بنا دیے جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو نہیں ممکن، اور اتنا ہی سامان ان کی مدد کے لیے آ جائے تب بھی یہ ممکن نہیں، بے شک۔ لیکن بندے کی تو خواہش ہے کہ وہ معبود کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حمد و ثنا بیان کیے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب معبود کی حمد و ثنا ہو رہی ہے تو معبود کے محبوب کی حمد و ثنا بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ نعت کہے بغیر جو ہے نہ گزارا نہیں ہے صاحب۔ اچھا، ہمارے جو ادب کے جو تمام بڑے اکابرین ہیں ان سب نے اس شعبے میں، یعنی حمد میں بھی اور حمد میں بھی، نعت میں بھی، انہوں نے اپنا کاوشیں پیش، ہاں جی اپنی یعنی حاضری لگائی ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ایسا کوئی ادیب اور کوئی شاعر اور کوئی صاحب قلم ایسا نہیں ہے جس نے رب العالمین۔ تو اچھا علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب، یہ بتائیے
کہ ویسے تو آپ مختلف اصناف پہ تاب آزمائی کرتے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک کام ہے، لیکن کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کو ایک تکمیل کا احساس ہوتا ہے اپنے فن کے حوالے سے اور اپنی شخصیت کے حوالے سے؟ دیکھیے تکمیل کا تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ناقابل سمجھ ایک کیفیت ہوتی ہے. یعنی تمام لوگ اور لوگوں میں جو شہرہ ہے یا لوگوں میں جو تعارف ہے وہ تو ایک مسخرے شاعر کے طور پر ہے، مزاح ہے، مسخرہ نہ کہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جب رب العالمین کے بارگاہ میں آدمی کھڑے ہو جائیں تو پھر اسے اپنے قد کاٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مخاطب ہوں. بہت بڑا مقام ہے یہ. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس مقام کو اس انداز میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ پھر ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جاتی ہے. اور پھر جب آپ اس انداز میں کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اپنا قد اور بڑا محسوس ہوتا ہے. اور میں نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے. ہاں مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک انتہائی عاجزی بھی ہے اور انتہائی سرشاری بھی ہے ان دونوں مقامات پر. اچھا تو اور یہ آپ کا مستقل ایک معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خاص دنوں میں ہی حمد کہتے ہیں یا نعتیں کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک وظیفہ ہے زندگی کا جہاں اور آپ کے اصناف ہیں سخن کی. ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہتے ہیں. یہ مستقل ہے آپ کا. یہ بندگی کی ضرورت ہے اپنے معبود سے اور معبود کے محبوب سے منسلک رہنا، ان سے وابستہ رہنا. چونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم نے ایک خاص وقت یہاں گزارنے کے بعد پھر ان کے حضور پیش جانا ہے، پیش ہونا ہے. بالکل. اور ان کے حضور جب پیش ہوں گے تو رب کے محبوب جو ہیں وہ ہمارے شفیع ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے. جی. اچھا جب ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا حصہ. اور جب اس عقیدے اور اس نظریے کے مطابق جب آپ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کو زندگی کی تکالیف کم محسوس ہوتی ہیں. آپ سرشاری کی اس کیفیت میں یعنی وہ عشق اور عقیدے کی بات آ جاتی ہے. یہی سوچ کے ہم نے اپنے اس اچھا اس میں علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب آپ کے اندر میں نے ایک اور کیفیت بھی دیکھی کہ آپ نعت رسول مقبول کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک سطح پر ذاتی تو آپ کے جو بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، گریہ ہے اور بخشش کی دعائیں ہیں اور روضہ رسول پر حاضری کا وہ جو ایک ارمان ہوتا ہے ہر مسلمان میں، وہ تو ذاتی انفرادی سطح پر تو آپ کے یہاں وہ ہے دائرہ. ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ اجتماعی سطح پر بھی آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ساری جو بخششیں ہیں، ساری رحمتیں ہیں، وہ تمام جو عالم اسلام ہے وہ اس سے بہرہ مند ہو. یہ میں نے بہت خاص بات دیکھی ہے. خالد بھائی اس کے بغیر تو آپ دیکھیں نا کہ جب ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے نا تو قرآن میں جب اہل ایمان جب دعا کریں کیا کریں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، تمام ایمان والوں کو. یعنی یہ کرونالوجیکل آرڈر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے. اور کوئی انسان جو اپنے لیے معافی کا طلبگار ہو اللہ کے حضور میں، وہ اپنے تمام بھائیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے معافی کیوں نہیں مانگے گا؟ کیوں نہ مانگے گا؟ اس خوبصورت بات پر ہم اس وقت اس مکالمے کا ایک حصہ اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اور حصہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کے مہمان خاص ہوں گے علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب. تو خالد معین کو اور علاء الدین خانزادہ ہمدم صاحب کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. آداب.